آج شام میں خداوند کے جلالی بابرکت مبارک عظیم نام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ خداوند کے زندہ کلام کی سچائیوں کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خداوند کا زندہ کلام اب تک آسمان پر قائم ہے، اور یہی کلام ہم نادانوں کو دانش بخشتا ہے، جان کو بحال کرتا ہے، آنکھوں کو روشن کرتا ہے، دل کو فرحت پہنچاتا ہے۔ اسی کلام سے ہمیں آگاہی ملتی ہے اور اس کے ماننے کا اجر بہت بڑا ہے۔ عزیزوں، میری روح ہمیشہ کلام کی بھوکی اور پیاسی رہتی ہے، اور میری دعا ہوتی ہے کہ خداوند مجھے ہر روز کلام مقدس سے نیا مکاشفہ دے، اور خداوند اپنے وعدے کو میری زندگی میں پورا کرتا ہے کہ میں پیاسی زمین پر پانی کو انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیوں کو جاری کروں گا۔ گزشتہ کئی مہینوں سے میرے سامنے پیدائش 5 باب میں آدم کا نسب نامہ آتا رہا۔ اکثر ہم جب نسب نامہ پڑھتے ہیں وہ مشکل نام ہوتے ہیں، اکثر جینیالوجی کو ہم سکپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دفعہ میں اس کو سکپ نہیں کر سکی، اور خداوند پاک روح کی مدد سے جب میں نے آدم کے نسب نامہ کو سیکھا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا، اور میں نے مناسب جانا کہ ہر نام میں جو مکاشفہ ہے اسے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ان تمام عبرانی ناموں میں پورے نجات کا پورا پلان ہے، جسے میں ترتیب وار بیان کروں گی۔ آدم کا مطلب مین ہے، سیت کا مطلب مورٹل یعنی فانی، انوس کا مطلب سورو یعنی دکھ، تکلیف، پین، کینان کا مطلب ٹو ریوائیو ہے، بحالی، مہلیل کا مطلب ہے پریز دا لارڈ، بلیسڈ گاڈ، یارد کا مطلب ہے ٹو برنگ ڈاؤن، ٹو اسینڈ، اور ہنوک کا مطلب ہے ٹیچنگ، ٹو ٹیچ، اور متوسلہ کا مطلب ہے ہز ڈیتھ شیل برنگ، لمک کا مطلب ہے ڈپریشن، ڈپریسڈ اور ڈسپیئر، اور نو کا مطلب ہے ریسٹ اور کمفرٹ۔ عزیزوں، ان عبرانی ناموں کو جب ہم سیکوینسز میں لے کر آئیں تو نجات کا یعنی ریڈیمشن کا پورا پلان ہمیں ملتا ہے، جو اس نسب نامہ میں پوشیدہ ہے۔ اور اگر پورے جملے کو ہم پڑھیں ان ناموں کی سیکوینسز کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مین ول بی کالڈ مورٹل اینڈ ول سفر پین، بٹ دا بلیسڈ گاڈ ول ڈسینڈ ٹیچنگ، اینڈ ہز ڈیتھ شیل برنگ ڈسپیئر بٹ کمفرٹ اینڈ ریسٹ۔ عزیزو، خداوند نے پیدائش 3:15 میں ہی خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے پہلی پروفیسی کو بیان کیا، جسے ہم پیدائش 3:15 میں پڑھتے ہیں، اور اس آیت کے مطابق اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ غلطیوں یہ 4 باب کی 4 آیت کے مطابق۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور لہپالغ ہونے کا درجہ ملے۔ عزیزو، خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پورا کلام
یہ جو میں کلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کا ٹاپک، اس کا نام میں نے رکھا ہے یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یسایہ نے خداوند یسوع مسیح کے تقریباً 700 سال قبل 53 چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ وہ آدمیوں میں حقیر، مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ جلال کا بادشاہ مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے آسمان سے اتر آیا۔ خدا کا اکلوتا بیٹا دنیا کی نجات ہے۔ اعمال 4:12 کے مطابق، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کل دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے موئے اور دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب ہم جو زندگی بھی کمیٹڈ فیتھ کے ساتھ، سرنڈرڈ لائف کے ساتھ صلیب کے تلے آ کر اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرے گا، وہ خداوند سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ عزیزو، ہزاروں سال پہلے لکھی ہوئی نبوتی باتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلی آمد میں یسوع مسیح دنیا کی نجات کے لیے آئے۔ اب دوسری آمد میں بادشاہوں کا بادشاہ اپنی 1000 سالہ بادشاہت کو یروشلم میں قائم کرنے کے لیے آنے والے ہیں اور باقی دنیا کی عدالت کریں گے جن زندگیوں نے بھی خدا کے بیٹے کو رد کیا، کیونکہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کوئی آدمی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ عزیزو، دوسری آمد کے نبوتی باتیں پہلی آمد سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ پہلی آمد میں ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح دنیا کو نجات دینے کے لیے آئے۔ اب دوسری آمد میں، جیسے میں نے ابھی پہلے کہا، وہ نبوتی باتوں کو پورا کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا میگا سائن قوم بنی اسرائیل کا اپنی وعدہ کی ہوئی سرزمین میں 1900 سال کے بعد 1948 میں ان کا واپس آنا اور تمام نبوتی باتیں ان کے واپس آنے پر ہی پوری ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ خداوند خدا کا ٹائم کلاک یروشلم اور بنی اسرائیلی ہیں۔ خداوند نے جو عہد ابراہیم سے باندھا، جو قسم اسحاق سے کھائی، جو آئین یعقوب کو دیا، اب ہم اس سارے عہد کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خداوند نے تو جب ابراہیم سے عہد باندھا تھا تو جو ٹیریٹریز ان کو دی تھی، جو باؤنڈریز ان کی مقرر کی تھیں، وہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی ہے۔ آج کل ہم جو کچھ بھی خبروں میں سنتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، سب ہزاروں سال پہلے خداوند کے زندہ کلام میں انبیاء نے لکھ دیا تھا۔ عزیزو، اگر کسی سے بھی اس وقت نبوتی باتوں کا ذکر کیا جائے، ابھی گزشتہ دنوں میں ہمارے کوئی ایک عزیز سے جو گھر پر آئے، اور جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا، آنٹی اتنے سالوں سے تو سن رہے ہیں، اور اسی بات کو پطرس نے اپنے دوسرے خط کے 3 باب کی 3 اور 4 آیت میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اور کہا، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے
جیسے خلقت کے شروع سے تھا۔ عزیزو، اس کا ذکر ہم پرانے عہد نامے میں بھی پڑھتے ہیں، ایسا ہنسی ٹھٹا کرنے والوں کا۔ نہمیہ کی کتاب کے 2 باب کی 20ویں آیت میں اسی طرح کی ان لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں کہ جب بادشاہ نے نہمیہ کو یروشلم کی فصیل بنانے کا حکم دیا، سامان مہیا کیا، تو جب یروشلم میں نہمیہ اور اس کے ساتھی اس یروشلم کی فصیل کا کام کر رہے تھے، تو چند آدمیوں نے ان کی حقارت کی اور ان کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگے۔ اس کو آپ 2 باب کی 19 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تب نہمیہ نے 2:20 میں ان کو جواب دیا اور جواب دے کر ان سے کہا کہ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ کوئی حق ہے، نہ حصہ ہے اور نہ یادگار ہے۔ یروشلم کا نام بائبل مقدس میں تقریباً 800 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ دوسری تواریخ کے 6 باب کی 6 آیت کے مطابق خدا نے فرمایا، پر میں نے یروشلم کو چنا کہ وہاں میرا نام ہو۔ داؤد کو چنا کہ وہ میری قوم بنی اسرائیل پر حاکم ہو۔ یروشلم آج پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے، ہر ایک کی نظریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے جسے یوئیل کی کتاب میں خداوند نے کہا تھا یہ میرا ملک ہے۔ سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان قیمتی وعدوں کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان یروشلم میں دی، وہیں ان کی خالی قبر ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھ کر 40 دنوں کے بعد کوہ زیتون جو یروشلم کے مشرق میں ہے، وہیں سے عالم بالا پر صعود فرمایا، اور اب اپنی دوسری آمد میں زکریا 14:4 کے مطابق، اس کو آپ ضرور بائبل کھول کے پڑھنا اس حوالے کو، وہ یروشلم میں ہی آئیں گے اور ان کی 1000 سالہ بادشاہی قائم ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے عزیزو وہ باتیں جو ابتدا سے ہیں اور اس وقت پوری ہو رہی ہیں، اسے مقدس یوحنا کی انجیل کے 13 باب کی 19 آیت میں فرمایا، اب میں نے اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتا دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے تمام ان باتوں کو کلام مقدس میں ہماری آگاہی کے لیے، ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنے کے لیے بیان کیا ہے۔ مقدس متی کے 24 باب میں جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر تھے تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع مسیح نے اپنے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا سب سے بڑا نشان بتاتے ہوئے کہا، خبردار گمراہ نہ ہو جانا۔ گمراہی سب سے بڑا نشان ہے جو ہمیں جگہ جگہ بلکہ چپے چپے پر نظر آ رہی ہے، اور اسی گمراہی کو بیان کرتے ہوئے یسایہ نبی نے 5 باب کی 20ویں آیت میں لکھا، اور کلام ایسے لوگوں پر افسوس کرتا ہے جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرینی کے بدلے تلخی کو اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ عزیزو، قدرتی آفتیں اگر ہم ان کی انٹینسٹی کو دیکھیں
تو جو انٹینسٹی پہلی صدی میں تھی وہ آج کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہ اس حد تک بڑھ چکی ہیں قدرتی آفتیں، جن میں کال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اخبارات بھرے ہوتے ہیں، جگہ جگہ بھونچال آ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، مگر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مگر یہ سب باتوں کا شروع ہوں گی، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ٹریبولیشن کا پیریڈ 7 سال کا ہوگا، شروع کا پیریڈ مصیبتیں ہوں گی، لیکن جو آخری کے 3.5 سال ہوں گے وہ بہت زیادہ حیران کن ہوں گے۔ سو ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ جھوٹے نبی ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے، سب قوم خدا کے لوگوں سے عداوت رکھ رہی ہیں۔ بے دینی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سچ کو سچ نہیں کہا جاتا۔ بے دینی اس حد تک بڑھ چکی ہے جو گھروں کے اندر، دفتروں کے اندر، اداروں کے اندر، ملک کے اندر، قوموں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اس بے دینی کے بڑھ جانے کی وجہ سے محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں۔ قدرتی آفتوں کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، زلزلوں کی شدت میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اور بہت سیریس قسم کی سونامیز آ رہی ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بہہ رہے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خدا آسمان پر نشانیاں دکھا رہا ہے، اور پیدائش پہلے باب کی 14 آیت کے مطابق، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں گے کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں گے۔ خداوند خدا جس نے زمین کی بنیاد رکھی، آسمان جو اس کی کاریگری ہے، عزیزوں یہ سب کچھ بھی وقت آ رہا ہے کہ وہ سب نیست ہونے والی ہیں۔ یسایہ کی کتاب کے 46 چیپٹر کی 9 ورس میں خداوند فرماتے ہیں کہ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کر کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں، مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور بے شک خداوند کی مصلحتی قائم رہے گی، کیونکہ کریٹر ہی جانتا ہے کہ کریشن کا خاتمہ کب ہونے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے، ہم موسموں میں تو بہت امتیاز کرنا جانتے ہیں کہ آج یہ ہے، فلاں ہے، لیکن کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی 16:3 میں کہا، تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو، مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ آسمان پر ہم ان دنوں میں سورج اور چاند میں حیران کن نشانیوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نبوتی باتیں عزیزوں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تیار رہنے کے لیے ہیں۔ میں بہت مختصر طور پر ان نبوتوں کا ذکر کروں گی کیونکہ مجھے وقت کو بھی دیکھنا ہے، لیکن جو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، باتیں ہیں، وہ میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گی۔ اب عزیزوں ہم بہت جلد ڈینیل 9 باب کی 27 آیت کے نبوتی بیان کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے، جس میں مخالف مسیح کا ذکر ہے جو کسی وقت بھی منظر عام پر آ کر وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ یہ عہد وہ قوم بنی اسرائیل سے کرے گا جس میں وہ انہیں ہیکل بنانے کی اجازت دے گا۔ 7 سالہ مصیبت اور بڑی مصیبت کے وقت میں شروع کے 7 سالوں میں سلامتی اور امن کی باتیں مخالف مسیح کرے گا۔ وہ شریعت کو بھی چینج کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا،
ہر بات میں یسوع مسیح کو امیٹیٹ کرے گا، اور اس کا ذکر بھی پولس رسول نے دوسرے تھسلنیکیوں 5 باب کی پہلی 3 آیات میں کیا ہے، اور اس آیت کے مطابق مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ عزیزو، امن اور سلامتی بے شک دنیا جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن یہ ان کی کوشش یا مخالف مسیح کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ امن اور سلامتی صرف اور صرف اور صرف اب اس وقت آئے گا جب جلال کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ آئے گا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم بہت سی جگہوں میں بے شک دیکھ بھی رہے ہیں، خبروں میں بھی سن رہے ہیں، امن اور سلامتی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ عارضی ہیں۔ مخالف مسیح قوم بنی اسرائیل سے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اس عہد کے مطابق وہ انہیں ہیکل بنانے کی اجازت دے گا جو ان کی بہت دیرینہ خواہش ہے، اور آخری کے 3 سالوں میں ہیکل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو خدا بنائے گا۔ یسوع مسیح نے اس پروفیسی کو جب وہ شاگردوں سے بات کر رہے تھے تو مقدس متی 24:15 میں فرمایا کہ کس طرح سے جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو پڑھنے والا سمجھ لے۔ خداوند یسوع مسیح اول و آخر، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا ہیں۔ وہ خالق ہے اور وہ سب جانتے ہیں، وہ وقت کا خدا ہے کہ کس وقت وہ آ کر ان سب چیزوں کو کس طریقے سے لپیٹیں گے۔ اب وقت آ رہا ہے کہ یسوع مسیح جب مخالف مسیح آئے گا، وہ بے دین جس کا ذکر آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں، نہ جانے اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ تو یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے اس بے دین کو اپنے منہ کی تجلی سے نیست کریں گے، جس کی آمد شیطان کی ہر طرح کی تاثیر کے موافق، ہر طرح کی جھوٹی قدرت، کیونکہ اے آئی کا میننگ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جسے کلام نے جھوٹی قدرت کہا، اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانیں، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، سب سزا پائیں گے۔ اس کو آپ دوسرا تھسلنیکیوں 2 باب کی 8 سے 12 آیت تک پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزو، اب وقت ہے جب تمام نبوتی باتیں پوری ہو رہی ہیں تو ہمیں کلام پر غور کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگیوں پر غور کرنا، اپنے آپ کو آزمانا ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے، اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے بچوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کو بھی۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان باتوں کو ان تک پہنچائیں۔ عزیز و خدا، جس نے زمین کی بنیاد رکھی اور آسمان جو اس کی کاریگری ہے، کلام میں لکھا ہے وہ سب نیست ہو جائیں گے، وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، خداوند انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے۔
مگر خدا وہی ہے اور اس کے برس ختم نہ ہوں گے۔ کلام ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار تمہارے دل خمار، نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست نہ پڑ جائیں، کہیں وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ بس ہر وقت جاگتے رہو اور دعا کرنے میں مشغول رہو۔ عزیزو، ہمارے پاس ابھی وقت اور موقع ہے جب مختصر طور پر آج ہم نے نبوتی باتوں کو، یسوع مسیح کی گواہی جو نبوت کی روح ہے، جانا ہے، تو جب خداوند خدا اپنی جلالی کلیسیا کو تیار کر رہا ہے، اور وہ جلالی کلیسیا ہوگی جس کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو، اور اسی طریقے سے وہ ان زندگیوں کو لینے کے لیے بہت جلد آنے والے ہیں۔ عزیزو، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ خداوند نے اپنی کلیسیا کے بقیہ کو، ریمننٹ جو ہے، اس کو تیار کر رہے ہیں، اس کو پالش کر رہے ہیں۔ اور عزیزو، کلام میں لکھا ہوا ہے نا کہ جو بہت سا پھل آتی ہیں زندگیاں، ان کو وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے۔ پروننگ کا پروسیس خداوند جب کرتا ہے تو وہ ایزی نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد صرف زندگیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پرپس جو خداوند ہماری زندگی میں رکھتا ہے، وہ ہمارے ایز کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ یا میری بندی کس طرح کی دوڑ رہی ہے۔ کیونکہ عزیزو، تھوڑی مدت تک اگر ہم دکھ بھی اٹھاتے ہیں تو یہ کچھ عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اور اس ریمننٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ جو کلیسیا کا بقیہ ہے، اس کی تعداد کلام کے مطابق تھوڑی ہے۔ اس تھوڑے کا حصہ بننے میں عزیزو دیر نہ کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ اور کلام ہمیں نصیحت کرتا ہے دوسرے پطرس کی پہلے باب کی 10ویں آیت سے آنورڈ میں کہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ اور عزیزو، جیسا میں نے بہت پہلے بھی کلام کو شیئر کیا تھا، تو میں نے بتایا صلیب پر جسٹیفیکیشن ہو چکی ہے، اور گلوریفیکیشن میں انٹر ہونے کے لیے یہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہماری سینکٹیفیکیشن کا وقت ہے، جس میں ہم نے اپنے کالنگ کے مطابق ہم پاکیزگی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تو ہم نے اب اس پاکیزگی کو جو برے کے لہو سے ہم نے حاصل کی ہے، اور ہماری اس پاکیزگی کو اور کوئی چیز بھی پاک نہیں کر سکتی، وہ صرف برے کا، یسوع مسیح کا بیش قیمت لہو ہے۔ اور آج ہمارے لیے موقع بھی ہے، اگر ابھی تک آپ کا ایمان کمیٹڈ اور سرنڈرڈ نہیں ہے، تو عزیزو پھر خداوند کا کلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو ہمیں آنر کرنا ہے، تو سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ خداوند سے قائم کرنا ہے۔ کیونکہ مسیحت عزیزو ریلیجن نہیں ہے، یہ ریلیشن ہے، اور ریلیشن بھی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے ساتھ ہے، کہ جن چیزوں سے ان کو نفرت ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کو، ان چیزوں سے ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے۔ تو عزیزو، دنیا داری کی اسپرٹ آج کل دنیا میں بہت کام کر رہی ہے، مادہ پرستی کا گناہ، اور اس مادہ پرستی کے گناہ کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ بعض نے مادہ پرستی کی آرزو میں اپنے ایمان کو کس طرح سے کمپرومائز کر دیا ہے، اور چونکہ کمپرومائز کر دیا ہے
تو وہ طرح طرح کے غموں کے سبب سے اس وقت چھلنی حالت میں ہے، وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ مادہ پرستی کے لیے تو خداوند نے کہا ہے نا کہ وہ ہمیں سب کچھ پرووائیڈ کرے گا، اور یہ برکتیں ہمیں اس وقت ملیں گی جب ہم اس کی بادشاہی اور راس بازی کے پیاسے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں فلو کے ساتھ ملیں گی، جس کا ذاتی تجربہ عزیزوں میں نے اپنی زندگی میں کر کے دیکھا۔ اور اس وقت دنیا داری کی اسپرٹ کو ضروری ہے کہ ہر ایماندار خیر بات کہے، کیونکہ دنیا سے دوستی خدا سے دشمنی ہے۔ اگر آپ کی دوستی دنیا سے ہے تو پھر آپ کی خدا سے دشمنی ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی میں زندگی گزار رہے ہیں تو عزیزو، ہمیں خدا نے اس لیے نہیں چنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چنا ہے اور مقرر کیا تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم رہے۔ مسیحت میں گناہوں کے اعتبار سے مرنا اور راست بازی کے اعتبار سے جینا لازم ہے۔ اگر ابھی تک گناہ ہمارے فانی بدنوں میں بادشاہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک گناہ کے غلام ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کو مسیحی زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں؟ ان گناہوں سے تو عزیزوں ہم کلام مقدس کو اگر دیکھیں اور پڑھیں تو وہ گناہ لکھے ہوئے ہیں، ہر گناہ کے بارے میں کلام نے ہمیں بتا دیا۔ اگر کسی بھی گناہ پر اوورکم ہونے میں ہمیں مشکل لگتی ہے، ہم اوورکم نہیں ہو سکتے ہیں، تو خدا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، یتیم نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں دوسرا مددگار پاک روح دیا ہے جو ہمیں کنوکٹ کرتا ہے، اور اس کنوکشن سے یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند میری زندگی میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم دل سے گناہوں کا اقرار کریں گے تو ہمارا خداوند ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا عزیزو۔ جب تک ہماری زندگی احساس ہے، خداوند ہم سے ہر روز بات کر رہا ہے، نشانیاں دکھا رہا ہے، قدرتی آفتیں دکھا رہا ہے، زلزلوں کی انٹینسٹی دکھا رہا ہے، سونامی دکھا رہا ہے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں، ٹی وی میں، کہ کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بہے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج تک ہم زندوں کی زمین پر صحیح سلامت محفوظ ہیں تو ہمارے لیے یہ موقع ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جن پر شلیوک کا برج گرا تھا تو کلام میں یسوع مسیح نے کہا تھا یہ مت سوچو کہ تم ان کی دانست میں قصوروار ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم بھی توبہ نہیں کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ ان گناہوں سے خداوند جو ہمیں بتا رہا ہے کلام سے، یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو سے ہمیں دھلنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان گناہوں کو نہیں دھو سکتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کا بیش قیمت لہو ہمارے گناہوں کو دھونے پر قادر ہے۔ کلام میں عزیزو لکھا ہوا ہے، بہت ساری ہے، لیکن یہاں پر میں صرف ایک چیز بتانا چاہوں گی آخر میں، کہ کیوں ہمارے لیے نئی زندگی میں چلنا، نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ میں نے گزشتہ کلام کی شیئرنگ میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ توبہ مسٹ ہے، ٹرن اراؤنڈ ہونا ہے گناہ سے، ہمیشہ کو اس کے لیے اس کو خیر بات کہنا ہے، مسیح یسوع میں نئے مخلوق بننا ہے، اور پرانی چیزیں اسی وقت جاتی رہیں گی جب ہم نئے مخلوق بن جائیں گے۔ اور پھر اگر ہم نئے مخلوق بن چکے ہیں، نئی زندگی میں چل رہے ہیں عزیزو، تو پھر دوسری موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ آخر میں مکاشفہ کی کتاب کے 21 باب کی 8ویں آیت میں ان گناہوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان گناہوں میں میجورٹی ہمارے لوگوں کی انوالو ہے، اور وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں نا، جبکہ خداوند کا کلام ان گناہوں کے بارے میں
ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے۔ 21 باب کی 8ویں آیت میں ہے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون سی زندگیاں ہیں، کون سے گناہ ہیں جو کرتا رہے گا اگر انسان، تو وہ دوسری موت کا شکار ہوگا۔ اس میں سر فہرست ہے بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ اس موت سے عزیزو بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری مخلصی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، ہمیں مفت راس باز ٹھہرانے کے لیے اور ہمارے نکمے چال چلن سے ہمیں خلاصی دینے کے لیے خدا کے بیٹے نے اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی صلیب پر بہا دیا ہے۔ ہمیں اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی زندگی کا خداوند ماننے کی ضرورت ہے، ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہمارا خداوند آئے تو ہم بڑھ کر اس کا استقبال کرنے والوں میں ہوں۔ آمین۔